میرا چاچا جب سے امام مسجد بنا تھا، گاؤں میں عجیب عجیب سے واقعات ہونے شروع ہو گئے تھے۔ وہ جیسے ہی عصر کی نماز کے لیے اذان دیتا تو اسی وقت گاؤں کی ایک جوان لڑکی مر جاتی، اور چاچا اس لڑکی کا جنازہ بھی نہ پڑتا اور اس لڑکی کی شکل دیکھ کر کہتا، یہ بہت ہی گنہگار لڑکی ہے، میں اس لڑکی کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب تو روز ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ سب گاؤں والے بہت پریشان تھے۔ گاؤں کی 5 کنواری لڑکیاں ایسے ہی مر چکی تھیں۔ اب تو مجھے بھی ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی نہ ہو جائے۔ میرے چاچا پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک روز جیسے ہی وہ مسجد میں اذان دینے گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی، مگر مسجد میں پہنچ کر جو منظر میں نے دیکھا، میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ میری ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری عمر 16 سال تھی۔ میں اپنی دادی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میرا ایک چچا تھا جو غیر شادی شدہ تھا اور ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میری دادی کا کہنا تھا کہ 1-2 سال تک تیری شادی کر دوں گی، تب میری ذمہ داریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میری دادی بہت اچھی تھی، میرا خیال رکھتی تھی۔ میرے چاچا کافی سخت مزاج تھے۔ وہ مسجد کے امام تھے، کہیں آنے جانے نہیں دیتے تھے اور گھر میں بھی کافی پابندیاں لگا کے رکھی تھی۔ میرے چاچو گھر میں موبائل بھی رکھنے نہیں دیتے تھے، کسی سے دوستی کرنے نہیں دیتے تھے، اچھے کپڑے پہننے سے منع کرتے تھے۔ اس کی کون سی شادی ہو گئی ہے جس نے سج سور کر اپنے شوہر کو دکھانا ہے؟ ہماری کسی بھی ضرورت کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ دادی بہت سمجھاتی تھی لیکن مانتے ہی نہیں تھے۔ پھر دادی کہتی تھی کہ 1-2 سال کی بات ہے، پھر تیری شادی ہو جائے گی، پھر تو اپنے شوہر کے گھر چلی جائے گی، وہاں جیسے چاہے گی ویسے رہے گی۔ تیرا چاچو تو ہے ہی ایسا، تو اس کی باتوں کو دل پر نہ لیا کر۔ ویسے الگ بات ہے کہ میرے چاچا کو امام مسجد کا کام ملے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ مولوی تھے، لیکن صرف اپنی حد تک۔ انہوں نے گھر میں ایسی باتیں کر کے میری دادی کو بھی اسی طرح بنا دیا تھا۔ میری دادی دوپہر کے وقت مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ سخت گرمی میں تم کوئی کام نہ کرو، بس اپنے کمرے میں کچھ دیر آرام کیا کرو، بے شک سو جانا لیکن نماز سے پہلے اٹھ جایا کرنا۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں گاؤں میں بھی زیادہ تر لوگ نظر نہیں آتے تھے، وہی لوگ جو دکان پہ بیٹھے ہوتے تھے یا پھر وہ بھی دکان بند کر کے گھر چلے جاتے تھے۔ پورا گھر سائے سائے کرتا تھا۔ لیکن ایک دن گاؤں میں شور پڑ گیا۔ عصر کی اذان ہوئی تو تھوڑا وقت گزرا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ایک جنازے کا اعلان ہو گیا۔ جب نام سنا تو میں تو حیران ہو گئی۔ یہ تو ہمارے محلے کی لڑکی تھی، اور وہ بھی جوان، جس کی عمر 17 سال ہوگی۔ میں اور میری دادی فوراً اس کے گھر پہنچ گئے۔ لڑکی کے گھر میں تو کہرام مچا ہوا تھا۔ جوان موت پر ویسے بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ اچھی پیاری لڑکی تھی، اس کی منگنی بھی طے ہو چکی تھی۔ نہ جانے اس کو کیا ہوا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ کوئی پتا نہیں کیسے مری ہے، لیکن اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگلے دن بھی ہم لوگ گئے۔ اس کے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ہمارے ہمسائے بنتے تھے، اسی لیے ہم لوگ بھی بڑے اداس تھے۔ میری بھی لڑکی سے بات چیت تھی، کبھی کبھی چھت پہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے تو دور سے سلام کر لیا کرتے تھے۔ آنے جانے سے تو چچا نے منع کیا ہوا تھا۔ ایک قریبی رشتہ دار سے تھوڑی بہت بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کیسے مری یہ تو پتہ نہیں، بس وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب ماں بلانے کے لیے گئی کہ بیٹی چائے بنا دے، اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب بیٹی کو ہاتھ لگایا تو اس کا وجود بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا اور وہ بیچاری نیند میں ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میری دادی حیران رہ گئی اور میں بھی۔ میری دادی کا کہنا تھا کہ لگتا ہے کوئی سایہ ہوگا اس پہ، اسی نے اس کی جان لی ہوگی۔ اس کی ورنہ جوان لڑکی تھی، اس کو کون سی بیماری تھی؟ سارے گاؤں والے یہی کہہ رہے تھے کہ اذان ہوئی ہے اور 2 منٹ بعد لڑکی بیچاری فوت ہو گئی۔ رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے چاچا ادھر ادھر پھر رہے تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھ گئی تھی، تب سوچا چاچا سے پوچھ لوں، شاید کسی چیز کی ضرورت ہو۔ بس میرا پوچھنا تھا کہ انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، تجھے کیا ضرورت ہے میرے معاملے میں بولنے کی؟ میں جاگ رہا ہوں تو میری مرضی، مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں خود لے لوں گا، دفع ہو جاؤ، اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤ۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے تو صرف پوچھا تھا، مجھے ویسے اپنے چچا سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
میں اپنے کمرے میں سو گئی اور صبح کسی کو یہ بات بھی نہیں بتائی۔ لیکن اگلے دن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ اگلے دن بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی، ایک گھر سے اچانک سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ جب بہت سارے لوگ ایک ساتھ مل کر رو رہے ہوں تو آواز آس پاس گونجی جاتی ہے، اور یہ آواز بڑی قریب سے آ رہی تھی۔ میری دادی نے مجھے کہا کہ ذرا اوپر جا کر دیکھ، یہ آواز کس گھر سے آ رہی ہے۔ جب میں نے چھت پر جا کے دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آواز تو سامنے والے گھر سے آ رہی تھی۔ ان کے گھر میں بھی ماتم پڑا ہوا تھا اور عورتیں اپنے آپ کو پیٹ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میری دادی نے کہا کہ توبہ توبہ، کیا ہو گیا؟ ایک جنازہ کل اٹھا اور آج پھر سے یہی سب ہو گیا۔ وہ بھی اسی ٹائم پہ ہم لوگ پھر وہاں پر گئے اور یہاں بھی وہی معاملہ تھا۔ ایک جوان لڑکی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے بڑی منتوں مرادوں سے مانگا تھا۔ اس کے باپ کو بیٹی کا بہت شوق تھا۔ باپ تو بیچارہ سکتے میں چارپائی پر پڑا تھا اور ماں کا بھی رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ یہ لڑکی تو میری جتنی تھی۔ ہم لوگ اسکول میں ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے سو رہی ہو۔ نہ اس کے جسم پر کوئی نشان تھا اور نہ ہی اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بیمار ہوگی۔ بیچاری کے ماں باپ بہت رو رہے تھے۔ میرا تو وہاں بیٹھ کے دل ہی خراب ہونے لگا۔ میں نے دادی سے کہا کہ اپنے گھر چلتے ہیں، ہم ان کے لیے ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ گھر آئے تو میری دادی نے میرے چاچو کو کہا، پاس والے جمال کی جوان بیٹی بیچاری دنیا سے گزر گئی ہے، تو ذرا ان کے گھر چلا جا، ہمسائے ہیں، کوئی کام ہوگا تو کر لینا۔ اس نے کہا، میرا تو اذان کا ٹائم ہونے والا ہے، ویسے بھی میں کیا کر سکتا ہوں ان کے ساتھ، جوان بیٹے ہیں، وہ مل جل کر سارے کام کر لیں گے۔ انہوں نے مجھے نماز جنازہ کے لیے بلایا تھا اور میں نے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی انکار کر دیا ہے۔ میری دادی غصے میں آ گئی اور بولی، تو کس طرح کا انسان ہے؟ نماز جنازہ پڑھانا تو نیکی کا کام ہے اور تو نے انکار کر دیا۔ تب میرے چچا کہنے لگے، وہ لڑکی بہت گنہگار تھی، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا اور نہ ہی بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کرتی تھی۔ میری دادی نے کہا کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی مسجد میں آذان دیتا ہے، تیرا دل اتنا سخت کیوں ہے؟ بیچاروں کی جوان بیٹی مر گئی ہے اور تو اس پر الزام لگا رہا ہے، تیرے دل میں ذرا سا بھی دکھ نہیں آیا؟ اس نے کہا، میرے دل میں کون سا دکھ ہے، اچھا ہوا مر گئی۔ اس کے بعد میرا چاچو گھر سے نکل گیا اور مغرب کی اذان دینے چلا گیا۔ اگلے دن بھی ہم لوگ ان کے گھر گئے تھے۔ ہم لوگ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن گھر میں تھوڑی بہت کام کرتے رہے، ان کو تسلی دیتے رہے۔ میری دادی بڑی پریشان تھی، رات کو بیٹھی تھی تو کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، 2 دن میں 2 جوان لڑکیوں کے جنازے اٹھ گئے، ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ دادی نے کہا کہ خود سوچو، ان 2 بچیوں کو کچھ بھی نہیں تھا، پھر وہ اس دنیا سے کیسے چلی گئی؟ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ میں بھی تو جوان لڑکی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے کہا کہ دادی، کہیں میرے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ میں دادی کے گلے لگ گئی اور میری دادی نے بھی مجھے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے کہا، آج سے تو میرے کمرے میں سویا کر، میرے اچھے والے بیٹے کی آخری نشانی ہے۔ میرا چچا گھر میں آیا اور اس نے ہماری آخری بات سن لی۔ میرے چاچا نے کہا، سارا گاؤں تو پاگل ہو گیا ہے، میرے گھر والے تو پاگل نہ ہو، جہاں بھی جاؤ یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ 2 دن میں 2 جنازے اٹھ گئے، کوئی نہ کوئی چکر ہے، ہو سکتا ہے لڑکیوں نے خودکشی کر لی ہو۔ میری دادی نے کہا، ایک لڑکی تو 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سارے گھر کی لاڈلی تھی، وہ کیوں خودکشی کرتی؟ اور دوسری لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، اس نے خودکشی کیوں کرنی تھی؟ میرے چاچا نے کہا کہ اماں، تجھے نہیں پتا آج کل لڑکیاں کیا کرتی ہیں، آج کل وہ حالات نہیں رہے کہ لڑکیوں کو باہر نکالو گے تو بگڑ جائیں گی۔ آج کل تم لڑکیوں کو گھر کی 4 دیواریوں میں بھی رکھو تب بھی بگڑ جاتی ہیں۔ جو فتنہ موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے، ساری دنیا ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور ایک موبائل سے اتنے گناہ ہو سکتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے۔ میرے چاچا نے تو تقریر شروع کر دی۔ میری دادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے تو بس اپنی بچی کی فکر ہے، اس کو کچھ نہ ہو جائے۔ ویسے بھی جو 2 لڑکیاں اس دنیا سے گئی ہیں وہ آس پاس کے علاقے سے تھی۔ میرے چاچا نے کہا، اپنی سمیرا کو کچھ نہیں ہوتا اور آپ بھی اس کو نہیں ڈرائیں۔ چاچا نے کہا، جاؤ میرے لیے جا کر کھانا لے آؤ۔ میں نے کہا کہ لائٹ گئی ہوئی ہے، لائٹ آ جانے دیں، کچن میں بڑا اندھیرا تھا
مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ میرے چاچا کو اور غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اب دیکھ لو، اس کو تو کام نہ کرنے کا بہانہ مل گیا ہے۔ میں اٹھ گئی اور موم بتی کی روشنی میں ہی کچن چلی گئی۔ دادی نے چاچا کو کہا کیوں بیچاری کے پیچھے پڑا رہتا ہے، بچی ہے، ہم نے اس کی شادی بھی کرنی ہے، پہلے تیری شادی کریں گے تو اس کی شادی کریں گے نا۔ گھر میں ایک بیٹی آ جائے گی تو دوسری جائے گی، اگر اس کو بھیج دیا تو پھر گھر کے کام کون کرے گا؟ میرے سے تو کچھ نہیں ہوتا، جتنی یہ میری خدمت کرتی ہے اتنی میری کوئی اور خدمت کر بھی نہیں سکتا۔ تو جلدی سے شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اگر تیری شادی ہو جاتی تو آج تیرے بچے بھی ہماری سمیرا کی عمر کے ہوتے۔ میرے چچا نے کہا کہ میں بالکل بھی شادی نہیں کروں گا، آپ میری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ میری دادی نے کہا کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ تب میرے چاچا نے کہا وجہ یہی ہے کہ مجھے جس طرح کی لڑکی سے شادی کرنی ہے اس طرح کی لڑکیاں آج کل آنا بند ہو گئی ہیں۔ آج کل کی لڑکیوں نے موبائلوں پر بہت سے لڑکوں سے دوستی لگا کر رکھی ہوتی ہے۔ میری دادی نے کہا لیکن ہر انسان تو غلط نہیں ہوتا۔ امی میں نے کسی سے بھی بحث نہیں کرنی، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور اپنی اس بچی کے لاڈ نخرے اٹھا اس کی شادی کروا دے۔ لیکن میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ شادی پر کوئی بھی فضول رسم نہیں ہوگی، بس کوئی اچھا سا گھر دیکھ کے اس کی شادی کروا دے، مسجد میں بیٹھ کر نکاح کروا دیں گے، نکاح بھی میں ہی پڑھا دوں گا، اس کو یہاں سے چلتا کرو۔ اور رہی بات تیری تو سن لے، تیرے ہاتھ پیر سلامت ہے، تو اپنا خیال رکھ سکتی ہے، اور اگر نہیں کرنی اس کی شادی تو بے شک نہ کر، اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے۔ ویسے بھی بڑے بھائی نے ہمارے لیے کیا 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 تھا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا تھا، ساری زندگی اپنی بیوی کی غلامی کرتا رہا ہے، اس کو لے کر ایک طرف ہو گیا۔ اچھا ہوا کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ میری دادی نے کہا کہ شرم کر، بھائی اور بھابھی کے مرنے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تب چچا کہنے لگا سب کو ان کے کیے کی سزا ملتی ہے اور اسی دنیا میں ملتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں نے اپنے چچا کے لیے کھانا نکال دیا اور وہ کھانا کھا کے سو گیا۔ میری دادی کا کہنا تھا یہ لڑکا تو پاگل ہو گیا ہے، پتہ نہیں میں کیا کروں۔ میرا بڑا بیٹا جیسا بھی تھا برا نہیں تھا، اگر اپنی بیوی کے حق میں اچھا تھا تو اس میں کیا برائی تھی؟ میری دادی میری امی ابو کی باتیں سنا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تیری امی ابو بہت اچھے تھے اور تمہاری ماں اس گاؤں کی نہیں تھی، وہ شہر کی تھی، یہاں پر رہ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی کوئی غلطی نہیں تھی اور بس قسمت بری تھی جب وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے اور ایک حادثے میں ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ گئے۔ شکر ہے اس دن تو میرے پاس تھی، نہیں تو تو نے بھی اس دنیا میں نہیں ہونا تھا۔ لیکن مجھے تو پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں واقعی میں اس دنیا میں میں نہ رہوں، کیونکہ تیسرے دن بھی گاؤں کی ایک جوان لڑکی ٹھیک اسی وقت عصر کی اذان ہوتے ہی فوت ہو گئی تھی۔ اب تو روز اس گاؤں سے جنازے اٹھتے تھے۔ ایک دفعہ کہیں سے اڑتے اڑتے یہ بات ہمارے کانوں تک بھی آ گئی کہ جب سے یہ ارشاد نے اذان دینا شروع کی ہے تب سے ہی اذان کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی لڑکی مر جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، یہ کوئی گنہگار انسان تو نہیں ہے جو اللہ کی مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے تو اس کی سزا ہم سب کو ملتی ہے۔ میرے چاچا تک یہ بات پہنچی تو اس نے بھی غصے کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ جس نے بھی یہ بات کی ہے وہ مجھے مل جائے تو میں اس کو بتاؤں گا، بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ گاؤں میں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت پھیل جاتی ہیں۔ آج کل سب کا موضوع یہی تھا، لوگ عصر کے ٹائم اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر بھی نہیں جانے دے رہے تھے۔ ایک دن میں نے کچھ بہت عجیب دیکھا۔ میری دادی کی طبیعت خراب تھی کیونکہ ان کے سر میں بہت درد تھا اور میرا چاچا گھر پر نہیں تھا۔ میں درد کی گولی لینے کے لیے کریانے کی دکان تک گئی۔ میری دادی نے کہا کہ تیرے چاچا نے دیکھ لیا تو تیری جان لے لے گا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، ایک دو تھپڑ لگا دے گا تو کھا لوں گی۔ جب میں دکان پر گئی تو وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس کو میں جانتی تھی، وہ میری عمر کی تھی۔ تھوڑی میری اس سے بات چیت ہوگی۔ اس نے کہا وہ بھی بہت ڈری ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ اس کا گھر پہلے آ گیا تو وہ اپنے گھر میں چلی گئی اور میں اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر آئی تو میں نے اپنی دادی کو دوائی دے دی، لیکن اس دن وہی لڑکی اس دنیا سے چلی گئی جو مجھے دکان پر ملی تھی۔ سب کہتے تھے کہ لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، ان کے ماں باپ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بات چھپا رہے ہیں، لیکن میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر تو ایسا کچھ نہیں لگتا تھا
کہ یہ کوئی زندگی سے تنگ تھی اور ابھی جا کر اپنی جان لے لے گی۔ یہ گاؤں ایسا بن گیا تھا کہ جیسے اب یہاں کوئی بھی نہیں رہتا ہے۔ کون کس ٹائم نکلتا تھا، کس ٹائم آتا جاتا تھا، کسی کا پتہ نہیں تھا۔ عورتیں تو بالکل ہی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور جوان لڑکیوں کی زندگی تو عذاب ہو کے رہ گئی تھی، وہ گھر کے اندر ہی پڑی رہتی۔ ایک دن میں نے اپنے چچا کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ ہمیں تو وہ گھر میں فون رکھنے نہیں دیتا تھا، لیکن اس کے پاس فون تھا جس پر وہ دن بھر عجیب و غریب قسم کی خبریں سنتا رہتا کہ بیٹے نے ماں کو مار دیا، بہن نے باپ کو مار دیا، بھائی نے بہن کو مار دیا اور نہ جانے کیا کیا۔ آج فون پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ساری گندگی ختم ہو جائے گی۔ گاؤں والے تو کہتے ہیں کہ لڑکیاں خود اپنی جان لے رہی ہیں، اس لیے مجھے کسی سے ڈرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے۔ میرا چاچو لڑکیوں کی موت سے ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے انسان اپنے گھر میں چوہے مار کے خوش ہوتا ہے۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن جو جوان بچیوں کے ماں باپ تو تھے جو دن رات روتے رہتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے چچا کا پیچھا کروں گی اور پتہ کروں گی کہ یہ کیا کرتا ہے۔ یہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے تو گھر کے دروازے تک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے سوچا کہ دادی کو بتا دوں، کہ ان کو اہتمام میں لے لوں، لیکن میری دادی تو میری اتنی فکر کرتی تھی کہ انہوں نے کہنا تھا کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔ اور میں بہت ڈر رہی تھی، کسی نہ کسی کو بتانا بھی ضروری تھا۔ مجھے صرف 5ویں کلاس تک پڑھایا گیا تھا۔ میں اپنے اسکول کے پرنسپل کے پاس چلی گئی، جو مجھے بیٹی کہتے تھے۔ وہ ساری لڑکیوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان کو جانے کا سارا معاملہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہیں شک ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، مجھے شک ہو رہا ہے۔ میں یہ شک دور کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ کل کو اگر مجھ پر کوئی الزام لگے تو آپ میرا ساتھ دیں۔ آپ اس گاؤں کے بڑے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، لوگ آپ کی بات مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، تمہیں جو بھی کرنا ہے تم کرو اور ثبوت لے کر آؤ۔ اس کے بعد میرا ایک پولیس والا جاننے والا ہے، میں اس کو بھی بلا لوں گا، وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ میں اپنے چچا کا پیچھا کرتی رہی۔ پورا دن تو اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جب عصر کا وقت ہوا تو وہ مسجد میں چلا گیا۔ میں ان کے پیچھے تھی۔ ڈر کی وجہ سے کوئی بھی گھر سے نہیں نکل رہا تھا۔ مسجد بالکل ویران پڑی تھی۔ چاچا کسی کو فون کرنے لگا اور اس کو کہا، فلاں مکان نمبر ہے اور اس طرف سے راستہ جاتا ہے، وہاں پہ چلے جاؤ۔ لڑکی کے کمرے کی کھڑکی گلی میں باہر کی طرف کھلتی ہے، اس ٹائم وہ سو رہی ہوگی، وہاں سے اندر داخل ہو جانا۔ کھڑکی کا تالا میں نے پہلے ہی توڑ دیا ہے اور کام ختم کر کے واپس آ جانا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس کے بعد چچا اذان دینے کی تیاری کرنے لگے، وضو کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی اور کے ہاتھوں کسی لڑکی کو مروانے والا تھا۔ میں نے سن لیا تھا۔ میں اس گھر کی طرف بھاگی اٹھی اور راستے میں پرنسپل صاحب کو بھی بتا دیا۔ جب ہم کمرے میں پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک آدمی اس لڑکی کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا مارنے کا طریقہ بڑا ہی عجیب تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی گردن پر ایک رگ ہوتی ہے جو انسان کی گردن کے پیچھے کی طرف ہوتی ہے۔ اگر اس پر زور سے وار کیا جائے تو انسان کافی گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ ہی زور سے مارا جائے تو انسان مر بھی سکتا ہے۔ یہ قاتل اسی رگ پر وار کیا کرتا تھا۔ اتنا گاؤں میں کسی کو علم ہی نہیں تھا، اور یہ رگ گردن کے بالکل پیچھے ہوتی تھی جس پر کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا۔ ہم وقت سے پہنچ گئے اور اس لڑکی کی جان بچ گئی۔ ہمارے ساتھ ایک پولیس والا بھی تھا۔ اس نے فوراً اس آدمی کو پکڑ لیا اور اسے پولیس والے پکڑ کر لے گئے۔ لڑکی کے ماں باپ کو بھی سب کچھ بتا دیا گیا۔ گاؤں کے معززین بھی اکٹھے ہو گئے، سب میری بہادری کی داد دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس نے اس آدمی سے پوچھنے کے بعد ہمیں بتایا کہ یہ میرے چچا کا بہت ہی گہرا دوست ہے اور یہی سب کچھ کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا ان جوان لڑکیوں کو مار کر ہم دونوں کو ثواب ملے گا۔ جس لڑکی کو سب سے پہلے مارا گیا تھا وہ فون پر کسی سے بات کرتی تھی، اسے پسند کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ اس کا منگیتر تھا۔ لیکن میرے چاچو کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ شادی سے پہلے دونوں فون پر بات کیوں کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری لڑکی اپنے باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتی تھی اور یہ بات میرے چاچو کو بہت ناپسند تھی۔ ہم سب حیران تھے کہ میرے چاچو ان سب لڑکیوں پر نظر کیسے رکھ لیتے تھے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ عجیب و غریب باتیں کیوں کرتا تھا۔
چاچو اسی ٹائم یہ سب کرواتا تھا جب وہ نماز عصر کے لیے اذان دینے جاتا تھا۔ پولیس نے میرے چاچا کو پکڑ لیا، وہ مجھے بھی جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن اب اس کو پکڑ لیا گیا تھا۔ میری دادی کا بھی سر شرم سے جھک گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرے جیسا بیٹا پیدا کرنے سے اچھا تھا کہ میرا کوئی بیٹا نہ ہوتا۔ چاچو کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور بعد میں پتا چلا کہ وہ نفسیاتی مریض تھا۔ پورا دن اس طرح کی خبریں وغیرہ سنتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اسے عورتوں سے نفرت تھی، وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب نے میری تعریف کی تھی کہ تم نے بہت بہادری کا کام کیا ہے، نہیں تو یہ پاگل انسان نہ جانے اور کیا کیا کرتا رہتا۔ اس کے بعد ہم لوگ بالکل اکیلے ہو گئے۔ پھر میرے لیے گاؤں سے سب سے امیر خاندان یعنی چودھریوں کے گھر سے رشتہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بہادر بچی ہے، اس کا ہمارے خاندان میں ہونا ضروری ہے۔ کل کو اس سے ہماری نسل پیدا ہوگی، وہ بھی بہادر ہوگی، اور مجھے شوہر کے روپ میں ایک بہت اچھا اور خوبصورت انسان مل گیا۔ دادی کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب ہم لوگ حویلی میں رہتے ہیں۔ جب انسان بہادری کرتا ہے اور کسی کی جان بچاتا ہے تو اسے انعام ضرور ملتا ہے، اور میرے لیے تو یہی انعام تھا کہ میری ساری زندگی ایک اچھے خاندان میں گزرنے والی تھی۔ میرے چاچا کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی اور جیل میں ان کا علاج بھی چل رہا تھا۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔